مرد کا ڈی این اے عورت کے جسم میں 4 ماہ 10 دن تک موجود رہتا ہے۔ مسلم عورتوں کی عدت اور ڈی این اے کی سائنسی تحقیق۔ فلوریڈا ایک ڈاکٹر جیمز انسانی جسم کے ڈی این اے پر 1968 میں ایک لیبارٹری میں کام کر رہا تھا۔ وہ ایک کرسچن تھا، اس کی بیوی سیاہ فام تھی اور ان کے 3 بچے تھے۔ اس کے پڑوس میں ایک مسلم فیملی رہتی تھی۔ ڈاکٹر جیمز کی بیوی کا مسلم گھرانے میں آنا جانا رہتا تھا۔ مسلم عورت کا مرد اسی دوران فوت ہو جاتا ہے، اس لیے وہ عورت شوہر کے انتقال کے بعد عدت میں بیٹھ جاتی ہے۔ ڈاکٹر جیمز کی بیوی اپنے شوہر سے مسلمان عورت کی عدت کا ذکر اکثر گھر میں کرتی رہتی تھی کہ یہ کیسا مذہب ہے جو عورت کو 4 ماہ 10 دن تک گھر میں قید رکھے۔ ڈاکٹر جیمز کو سائنسی تحقیق کا شوق ہوا اور اس نے مسلم عورتوں کی عدت کے دورانیے کی تحقیق اسلامی مطالعہ پر کی، اور اس دوران ان کے جسم میں ڈی این اے پر ریسرچ شروع کیے۔ جو وہ تحقیق کرتا گیا، اللہ پاک اس ڈاکٹر کے عقل کے پردے کھولتا گیا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلم عورتیں دوسرے مذاہب کی عورتوں سے عدت کی وجہ سے بھی پاک باز رہتی ہیں۔ ایک مرد کا ڈی این اے عورت کے جسم میں 4 ماہ 10 دن تک موجود رہتا ہے۔ جب عورت کا شوہر فوت ہو جائے یا عورت کو طلاق ہو جائے تو اسلام نے عورت پر 4 ماہ 10 دن عدت اس لیے لازمی قرار دیا ہے جب بیوہ یا مطلقہ عورت دوسری شادی کرے تو اس کے جسم میں پہلے شوہر کے ڈی این اے کا وجود باقی نہ رہے۔ جو مطلقہ یا بیوہ عورت 4 ماہ 10 دن کی عدت کے اندر دوسرے مرد سے شادی کر لیتی ہے وہ پاک باز نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے جسم میں پہلے شوہر کا ڈی این اے موجود ہوتا ہے جو کہ عدت کے اندر شادی کرنے والی مطلقہ یا بیوہ عورت کے دوسرے شوہر سے پیدا ہونے والی اولاد میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، جس کی اسلام میں انتہائی ممانعت بیان کی گئی ہے۔ یہ ریسرچ کرتے کرتے ڈاکٹر جیمز نے اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ڈی این اے سیمپل اپنی لیب میں چیک کیے تو اس کی بیوی کے جسم میں 4 مختلف لوگوں کے سیمپل پائے گئے، اور ان کے بچوں میں سوائے ایک بیٹا کے باقی 2 بچوں میں ڈاکٹر جیمز کے علاوہ تو اور لوگوں کے ڈی این اے سیمپل نکل آئے۔ ڈاکٹر جیمز نے اپنے ایک بیٹا جس میں فقط ڈاکٹر اور اس کی بیوی کا ڈی این اے پایا گیا تھا، اس کو اپنے پاس رکھا اور بیوی کے ساتھ 2 بچوں کو چھوڑ کر مسلمان ہو گیا اور کینیڈا جا کر ایک مسلم عورت سے شادی کر لی۔ ڈاکٹر جیمز عیسائی مذہب چھوڑ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا اور اپنا نام ڈاکٹر جون رکھ لیا۔ اس نے اپنی اس ریسرچ کو کینیڈا کے ایک اخبار میں اپنی رپورٹوں کے ساتھ شائع کروایا، تو ڈاکٹر جون کے حلقہ احباب میں سے کافی سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یورپ میں ڈی این اے پر سائنسی تحقیق 1960 کے عشرے میں شروع کی گئی تھی۔ مذہب اسلام میں صدیوں پہلے عدت کی بنا پر انسانی ڈی این اے کی طرف اشارہ دیا گیا ہے۔